حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اسی کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے، پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک 7 فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو ذبح کرے، پھر جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے، اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو تو یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے، اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے۔